شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں آباد رکھے، خوش رکھے، صحت کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی جناب، تو میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں جس حوالے سے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی، اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں، اور ادھر میں جو بھی بات کرتی ہوں صرف اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کر رہی ہوتی ہوں۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی جو اچرا لاہور میں واقعہ پیش آیا ایک خاتون کے حوالے سے کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ اس میں قرآنک ورسز، قرآنک آیات لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے 200-300 کے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، اور ممکن تھا کہ وہ ہجوم 200-300 کیا، لوگ اپنے جاننے والوں کو بھی بلا بلا کر، اور جو ہے وہاں پہ وہ 200-300 کے بجائے 2000-3000 لوگوں کا ہجوم ہو جاتا۔ تو اشتعال سے بھرے ہوئے مشتعل لوگوں کو کنٹرول کرنا اور کول ڈاؤن کرنا اور کوئی بھی بات سمجھانا میرا خیال ہے کہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اور مطلب وہ جو بھی خاتون تھیں ایک شاپ پہ تھیں، اور چلیں یہ بہت اچھا ہوا کہ اس شاپ کیپر نے جو ہے 15 پہ کال کر کے اس واقعے کی اطلاع دی، تو پولیس آفیسر وہاں پر آئیں اور وہ انہیں بچا کر لے گئیں اور انہوں نے ہمت کی۔ اچھا، اب لوگوں کو میں نے انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کامنٹ باکس میں دیکھا کہ لوگوں کی بحث چل رہی ہے، کوئی مذہبی لوگوں کو یا قوم کو جہالت اور تعلیم کے پارٹ دے رہا ہے، یا مطلب وہ سبھی کوئی مذہب کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کوئی تعلیم کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں تعلیم یافتہ ہے کون۔ تو میں تو بہت کنفیوز ہوئی اس حوالے سے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو تو بلایا گیا، جمع کیا گیا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ اس لباس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا یا وہ جلوہ لکھا ہوا تھا، وہ عربک ڈیزائنر کا تھا یا وہ کسی اور ویسٹرن ڈیزائنر کا تھا، ہمیں اس چیز سے تو غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جس جگہ موجود ہیں یا وہ جس گھر سے نکل کے آئی ہے، جہاں سے جو اس کے کوئی تو پاکستانی جاننے والے ہوں گے، یہاں سے ریلیٹ کرتی تھی تو وہ یہاں پر وہ خاتون آئی تھی، کہا جا رہا ہے کہ شاید فرانس سے ان کا تعلق تھا، وہاں کی نیشنلٹی تھی ایکس وائی زیڈ جو بھی۔ تو اب وہ جہاں سے بھی آئی تھی تو یہ تو اندازہ سبھی کو ہے کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو ہے، اور بہت یہ سینسٹیو ایشو ہے، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، کوئی بھی مذہب ہو، مذہب کے معاملے میں جہاں پر بھی جو لوگ جو بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں یا اس حوالے سے مذہب کے کسی بھی بات کے حوالے سے، تو وہ اسی طرح مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم مان لیتے ہیں جاہل تو ہے ہماری قوم، ٹھیک ہے، ہم جاہل ہیں، اور وہ جو وہاں پہ لوگ تھے وہ بھی جاہل تھے، مان لیتے ہیں، چلیں وہ جاہل ہیں، تو انہوں نے حلوے کو آیات کا نام دے دیا۔ لیکن اگر کوئی بھی، میں نے جیسے فرسٹ لک دیکھا تو میں حلوے پہ نہیں، وہ کیلیگرافک جو ہے، اگر وہ ایک آرٹ ہے تو وہ آپ اس کو مطلب پینٹنگ کریں، آپ اس میں خطاطی آپ پیجز پہ کریں، آپ قرآن کے لیے کریں، جدھر کے لیے ہے وہ آرٹ، آپ کپڑوں کو کیلیگرافک کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب لباس اب یہی پہننے رہ گئے ہیں کہ ہم کیلیگرافک آرٹ کے لباس پہنیں گے؟ تو آپ اگنور بھی تو کر سکتے ہیں نا، مطلب ایک چیز اگر ایک ذرا سی بھی مماثلت دے رہی ہے، میں کہتی ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ کو کسی چیز میں دیکھنے میں آپ کو یہ شک ہو جائے کہ وہ ہماری کسی مذہبی ورڈ سے ہی ریلیٹ کر رہی ہے، ریزیمبلنس اس کی آ رہی ہے، تو ہمارا دل کیسے مان سکتا ہے؟ آپ بتائیں، ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسا لباس پہن لیں اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے، ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں بھی آ رہا ہو، لیکن جب وہ مطلب ایک وہ کس چیز سے مماثلت ہو رہا ہے، وہ کس چیز سے مطلب
اور کس چیز سے تو نہیں مل سکتا نا. عربی لینگویج ہمارے پاس تو صرف ہمارے سب سے زیادہ مقدس جو ہمارے دلوں کے نزدیک جو کتاب ہے، اور جو ہمارے دلوں سے نزدیک سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پیارے پروردگار نے جو ہے وہ نزول فرمائی ہے، سب ہی ہمارے پیارے. تو ہم اس سے مماثلت کرنے والی کوئی چیز اپنے جسم پر زیب تن کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے لباس کا حصہ اور لباس کی خوبصورتی کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مجھے تو یہ چیز بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی. میں تو یہ کہتی ہوں جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں اسلام کی تعلیم، محبت کی، احترام کی، دوسروں کے مذاہب کے بھی احترام کی جو ہے تعلیم دیتا ہے. تو ہم کیسے کسی کو لباس میں ایسے دیکھ کر آپ مطلب کسی عالم کو اس وقت بلائیں اور آپ مطلب اشتعال میں کیوں آتے ہیں؟ یہ تعلیم سیکھ جائیں کہ دنیا آپ کو اور آپ کے اپنے ہی مسلمان بہن بھائی آپ کو ایک فیشن کرنے کی خاطر جو ہے وہ آپ کو جاہل کہیں. آپ کو اور آپ کے مولاناؤں کو بھی. حلوے مانڈے والے بھی مولانا ہوتے ہوں گے، بالکل ہوتے ہوں گے، میں تو نہیں کسی کی فیور کر رہی، لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے. آپ کیسے توہین کر سکتے ہیں اپنے مولاناؤں کی؟ آپ اپنے عالم دین جو ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو کیسے آپ مطلب اتنی انسلٹ آپ کامنٹس میں آپ جا کے دیکھیں. ہمارے مسلم بہن بھائی ہوتے ہیں اتنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پانچوں انگلیاں کسی بھی معاملے میں کبھی برابر نہیں ہوتی، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو بھائی آپ کسی کو گیو اینڈ ٹیک ہے نا، آپ رسپیکٹ دیں. آپ کیوں آپ اپنا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے مذہب کا بھی دنیا بھر میں مذاق بناتے ہیں؟ بالکل احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے لوگوں کو اس معاملے میں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. مطلب وہ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے. چلیں یہ تو ہو گئی عوام کی، وہ جو مشتعل مذہب سے تعلق رکھنے والے، بلکہ ان میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو پتہ نہیں نماز بھی ایک ٹائم کی پڑھتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، مگر بہرحال مسلمان تو ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے ہیں. تو اگر کہیں پہ ان کو یہ چیز کا احساس ایک عام مسلمان کو بھی ہوگا کہ بے ادبی ہو رہی ہے ہمارے مذہب کی، ہمارے قرآن کی آیات کی، ہمارے نبی کی، تو وہ غصے میں ہی آئیں گے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی مذہب ہوگا، ان سے ریلیٹڈ بھی کوئی چیز ہوگی، تو وہ بھی اشتعال میں آئیں گے، اور وہ انتہا پسند بھی انہی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ پھر دوسرے بندے کی جان لینے کا باعث بنتے ہیں. تو ہمیں یہ شعور، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا کہ ہمیں مذہب کے قریب لوگوں کو خاص طور پہ احترام اور ٹھنڈے مزاج کا مطلب درس دینا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اسلام کی عزت کروائیں، آپ اپنے مذہب کی عزت کروائیں. آپ فوراً کسی کی جان لینے پہ نہ آئیں. آپ جو بھی ہجوم ہے اس میں لوگ ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اس تعلیم کی خاص ضرورت ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ ہمارے ہی لوگ جو ہے پھر تعلیم یافتہ بن جاتے ہیں جب انہوں نے عورت مارچ کا ساتھ دینا ہو، کہ عورت مارچ میں جو ہے وہ حق کی باتیں ہو رہی ہیں یا کسی بھی ایسی بات کا ساتھ دینا ہو، تو آپ لوگ پلیز باشعور بن جائیں پاکستانی قوم مذہب کے معاملے میں، اپنے کلچر کے معاملے میں. اچھا چلیں، یہ بات ہو گئی کہ وہ ہجوم تو ہو گیا جاہل، ٹھیک ہے، اور ان کے نزدیک تو تعلیم کچھ نہیں تھی کیونکہ وہ جاہل تھے. انہوں نے حلوہ لکھا ہوا دیکھ کر اور انہوں نے جو ہے مطلب ایک عورت کے پیچھے، اس کے فیشن کے پیچھے پڑ گئے، تو وہ جاہل تھے. تو یہ بتائیں کہ کیا وہ خاتون پڑھی لکھی تھیں؟ ادھر تو جاہل بستے ہیں. تو وہ خاتون یا جس گھر سے وہ آئیں، جو ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ تھے، وہ پڑھے لکھے تھے؟ کیا ان کو تعلیم تھی؟ ان کو تعلیم نے یہ سکھایا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کر کے آپ کیلی گرافک پرنٹس کے، اور جو پرنٹ آپ کا آپ کی مقدس کتاب قرآن پاک سے جو ہے ریزمبلنس دے رہا ہو اس چیز کی، آپ کی مطلب وہ تشبیہ اس سے مشابہت رکھ رہا ہو، تو آپ کا دل مان گیا کیونکہ آپ پڑھے لکھے تھے. تو آپ کا دل اس چیز کے لیے راضی ہو گیا کہ ہم وہ فیشن کریں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم نے آپ کو یہ سکھایا کہ کچھ ہو جائے، فیشن جو ہے وہ تعلیم ہے. اس فیشن میں آپ کو کچھ بھی پہننے کو دے دیا جائے گا تو آپ پہن لیں گے.
آپ کو فیشن لگے گا اور وہ تعلیم کہلائے گا۔ بھائی جہاں آپ جاہلوں میں اگر جا رہے ہیں تو آپ کی تعلیم آپ کو آپ کا شعور نہیں دے رہی تھی کہ آپ پھر نہ پہنے، وہاں پہ کوئی جاہل دیکھ لے گا تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور دوسری تعلیم آپ کو یہ نہیں بتا رہی تھی کہ وہ عربک پرنٹ ہے، ریٹن رائٹنگ کیلیگرافک، تو ہماری رسپیکٹبل جو ہماری ہولی بک ہے، ہماری مقدس دینی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور اس میں اس لینگویج سے لکھا ہوتا ہے، ہمارا دل کیسے مان سکتا ہے کہ ہم وہ لباس پہنے کہ جو اس سے مماثلت بھی رکھتا ہو، یا ہمیں شبہ بھی ہو جائے کہ کسی پرنٹ کے اندر جو ہے کوئی بھی ایسا ورڈ ہے جو اسلامک ٹچ دے رہا ہو۔ یہ چیز تو بعد میں ثابت ہوئی ہے نا کہ وہ حلوہ لکھا ہوا تھا، یا وہ جلوہ لکھا ہوا تھا، یا کچھ بھی لکھا ہوا تھا، لیکن جو فرسٹ لک میں دیکھے گا، جو آپ کا فرسٹ امپریشن پڑے گا، یہ تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا محسوس ہوا۔ تو مطلب آپ سارے ٹھیکیدار تعلیم کے اور فیشن کے ہر چیز کے کیوں بن جاتے ہیں؟ تو اگر تعلیم آپ کو یہ سکھاتی ہے تو آپ کا یہ دل مانتا ہے، تو میری نظر میں تو آپ بھی جاہل ہیں۔ اگر آپ کا تعلیم کے بعد کوئی شعور ہی نہیں بیدار ہو رہا، تو پھر تو آپ بھی پھر مسلمان کس بات کے ہیں؟ آپ تو پھر اس دنیا کے ہیں۔ آپ کی قبر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو آپ کی اس تعلیم کے حوالے سے تو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو اسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پھر اپنے دین کا ادب کتنا سیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر وہاں کے ہجوم میں چند لوگوں کو وہ چیز بری نہ لگی ہو، تو یہاں پر آج آپ کا فیشن دیکھ کے، وہاں پہ پرنٹ دیکھ کر، وہاں کا کوئی بھی مارکیٹ میں بیٹھا ایک عام ڈیزائنر بھی ڈیزائن بنا سکتا ہے، اور اسی کو عام ہونے میں، کیونکہ پاکستانیوں کے پاس اپنی کوئی پہچان اور اپنی کوئی پسند ناپسند تو ہے نہیں، وہ کبھی بالی ووڈ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ کبھی ہالی ووڈ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مطلب آپ اپنی سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں کہ ان کی ڈریسنگ کا لیول کیا ہو چکا ہے، وہ شولڈر لیس، وہ بیک لیس، وہ نیک لیس، اور پتہ نہیں کیا کیا لیس، سلیو لیس، ہر لیس پر تو آ گئی ہیں، تو وہ لیس پہ لیس ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اور کچھ عرصے بعد اگر اس طرح کی چیزوں پر آبجیکشن نہ ہوا تو ہمارے اپنے ہی ڈیزائنرز اس طرح کے ڈیزائن بنائیں گے کہ کل وہ پرنٹس آنے شروع ہو جائیں گے، تو وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو دل کھول کر کرے گا، اور جاہل جو ہیں وہ اس پہ آواز بھی نہ اٹھائیں۔ اور پھر کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ آیات بھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ وہ آیات بھی لکھ ڈالیں، لیکن آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ اندھی گونگی بہری ایک قوم بن جائے جو کسی بھی چیز کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ جاہل صرف وہ شور مچانے والے تو اس حساب سے تھے کہ وہ جان لے لیتے، وہ جاہل جو ہے مطلب اتنے اشتعال میں آ جائیں کہ وہ ایک سمجھداری اور سوچ سمجھ کا مظاہرہ نہ کریں، لیکن وہ پہننے والا اور اس کو انکریج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں میری نظر میں، کیونکہ اسی طرح سے گناہ پھیلتے ہیں، اسی طرح سے صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہوتی ہے۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت سبھی جاہل ہیں۔ ایسے کیلیگرافک پرنٹس ایک مسلمان کو بنانا زیب نہیں دیتا۔ جی، تو میری نظر میں اگر وہ عرب ملک سے تعلق رکھنے والے ڈیزائنر تھے تو ان کی زبان بے شک عربی تھی، لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن پاک کا نزول بھی عربی ہی زبان میں ہوا ہے، اور ہماری اسلامک لینگویج بھی عربی ہی ہے، تو عرب میں بھی ایسے ڈیزائنز نہیں بنانے چاہیے۔ وہ کوئی آپ کو کرتا دیکھ کے کل کو مطلب کوئی فورن کنٹریز دوسری جو ہیں اس میں کوئی انگلش ڈیزائنرز بھی شروع ہو جائیں گے، جنہیں الف بے پہ بھی نہیں پتا ہے، کوئی اے بی سی نہیں پتا ہوگی عربی لینگویج کی، تو وہ کچھ بھی لکھ دیں اس میں، وہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نام لکھ دیں، وہ ہمارے پیارے نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ دیں، نعوذ باللہ، جو کہ ان چیزوں کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو آپ کیوں ان چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں؟ ہجوم کی جہالت یہ ہے کہ ان کی جہالت کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی تھی۔ اس حوالے سے ہمارے مولاناؤں کو ضرور، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ تعلیم دینی چاہیے لوگوں کو جو اسلام سے نزدیک ہیں، جن کو مطلب ایک چیز پہ غصہ چڑھتا ہے تو ان کو غصے پہ کنٹرول ہمارا دین بتاتا ہے، ان کو غصے پہ کنٹرول کرنا اور ان کو ایک غلط چیز کو انکریج کرنا، لیکن طریقے سے جو ہے ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ لیکن جاہل اس طرح کے کپڑے پہننے والے لوگ بھی ہیں، بنانے والے لوگ بھی ہیں، اور ان کو انکریج اور ان کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ بھی جاہل ہیں۔ تو پڑھا لکھا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے پھر۔
سارے ہی ایک کوئی کسی چیز کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کوئی کسی چیز کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ میری نظر میں جب میں نے بھی فرسٹ ٹائم اس پرنٹ کو دیکھا تو مجھے نہیں اچھا لگا۔ کیلی گرافک میں آپ کبھی الٹا کبھی سیدھا اس کی لائنز جو ہیں آپ کو کبھی سمجھ کے پڑھنی پڑ رہی ہوتی ہیں، اسی میں اگر ایک پرنٹ میں پورے پرنٹ میں دور کہیں جا کے آپ کچھ بے ادبی والی بے حرمتی والی چیز لکھ دیں تو ہمیں کیا پتا۔ تو آپ پلیز ایسی چیزوں کے انکریج نہ کریں۔ میں جو ہوں میں بالکل بھی فیشن کے اگینسٹ نہیں ہوں۔ انسان کو فیشن کرنا چاہیے، فیشن کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن ود ان سرٹین لمٹس، فار سم ریزنس ہمیں کچھ چیزوں کو اوائڈ بھی کرنا چاہیے۔ سینسیبل ہو کے ہی فیشن کرنا چاہیے کہ کیا کرنے کا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو رکھنا، گروم رکھنا، ویل ڈریسڈ رکھنا اور اچھا پہننا، خوش لباس ہونا اچھی بات ہے۔ آپ فیشن کریں، میں خود بھی فیشن کی فیور ہوں، لیکن فیشن میں انسان اندھا نہیں ہوتا۔ فیشن میں انسان اپنے کلچرل اور ریلیجیس لمٹس جو ہیں ان کو نہیں بھولتا۔ تو آپ ضرور فیشن کریں، لیکن سمجھ سے اپنی آپ اپنا گریس، اپنی جو ہے ایک سمجھ، تعلیم جو ہے فیشن میں بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پلیز خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بس یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، یہ سب سے بڑا میسج ہے، کیونکہ ہوش میں وہ ایک ہجوم جو اسلام کے نام پر بھی کسی کو مارنے جاتا ہے، یا جو فیشن کرتا ہے، کروانے والے، ان کو بچانے والے سبھی جو ہے کہیں نہ کہیں انتہا پسند ہی بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔